رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے، جو دیکھے مستانہ ہو جائے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ سفر المظفر شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی آج مغرب میں لگ جائے گی، تو 25 سفر المظفر کو کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی سردی مرشدی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے 25 سفر المظفر شریف کو، اور آپ کا یہ مقدس عرس 106 یہ عرس مقدس ہونے جا رہا ہے، یعنی آپ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 106 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کا عرس مقدس ہے، تو انہی کی مناسبت سے چند باتیں ہم نے سوچا کہ عرض کر دی جائیں کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں، عوام تو عوام ہے، علماء کرام سے بھی بہت سارے لوگوں سے ہماری باتیں ہوئی، تو بہت سارے لوگ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، بغیر پڑھے ہوئے کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھے ہی نہیں ہو، پڑھ کے کوئی بات اگر کرو آپ، حالات تو یہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اعلیٰ حضرت سرکار پہ تنقید کرتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں ان کے فتاوی جات میں یا ان کی کتابوں میں کہتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں، بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں، تو کہتے ہیں نہیں کبھی تو میں مطلب یہ میں نے پڑھا بھی نہیں تھا، میں نے سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے جانا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں عرض کروں آپ کو کہ جو حالات چل رہے ہیں بہت خراب، اس دور سے جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ صبح مومن رہے گا، بندہ شام میں کافر ہو جائے گا، سرکار نے فرمایا تھا نا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا ابھی ایک 19 اگست کو بنگلور میں ایک شرائط مناظرہ طے ہوا تھا، جس میں استاذ گرامی مفکر ملت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علی بھی، ساتھ ہی ساتھ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت ہمارے موجود تھے، شرائط مناظرہ طے کرنا تھا 19 اگست کا۔ یہ یوٹیوب پہ ہے، تقریباً 4.5-5 گھنٹے کا ہے۔ یہ میں چند باتیں چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں۔ تو استاذ محترم ہمارے جو ہے وہ متکلم تھے، اب ادھر جو ہے وہ جو فریق مخالف تھا اس میں جو ہے ایک قاری احمد حسن جو ہے وہ تھے متکلم کی حیثیت سے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میں نے خود پورا وہ دیکھا ہے کہ استاذ مکرم تھے تو مجھے دیکھنا بھی تھا، اور تو میں نے دیکھا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہے یوٹیوب پہ۔ تو جو متکلم کی حیثیت سے آیا تھا، جب اس سے کہا گیا کہ آپ سند دکھا دیجئے بھئی عالم ہے کہ نہیں، بھئی ہم پلہ سے تو بات کیا جائے نا، تو بار بار جب استاذ محترم نے جو ہے مطالبہ کیا کہ بھئی کم سے کم سند تو آپ دکھا دیجئے اپنی، تو انہوں نے سند جو دکھائی وہ ڈپلومہ کی سند، ڈپلومہ ہولڈر، وہ عالم بھی نہیں ہے۔ جب حضرت نے جو ہے جب دیکھا ڈپلومہ، اور پھر جب ان سے بات کر رہے تھے، میں نے تو وہ دیکھا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ استاذ محترم نے ایک کتاب مناظر رشیدیہ جو اصول پر ہے کہ مناظرہ کیسے کرنا چاہیے، تو میں نے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے، تو استاذ محترم نے وہ کتاب بھیجی اور کہا کہ بھئی اس کی ایک لائن آپ پڑھ دیجئے صرف، وہ شرائط مناظرہ طے کرنے آئے تھے۔ استاذ محترم علم ہوتا ہے، میں اکثر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب کسی عالم کے سامنے آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا علم کسے کہتے ہیں۔ آپ جو 4-5 نوجوانوں کو لے کر کے ہاہو کیے رہتے ہیں تو آپ کو کیا پتا
ایک حدیث آپ کو یاد ہو گئی ہے تو جب تک آپ قے نہیں کر دیں گے آپ کو سکون نہیں ملتا ہے. کچھ ایسا نگیٹو بات ہے جب تک پھیلا نہیں دیں گے سکون نہیں ملتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علماء ربانین سے سوال کرو جو آپ نہیں جانتے ہو، علماء کرام سے. تو یہ جو اس طرح کے جتنے بھی نوجوان ہیں میرے پاس بھی آتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان آتے ہیں، اور جب میں بات کرتا ہوں سمجھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے. میں کہتا ہوں یہ جعلی ہے، جھوٹ ہے، موضوع ہے. تو کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے مجھے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ حدیث پاک ہے. اس طرح کے حالات ہیں. تو استاد محترم نے کہا کہ بھائی کم سے کم یہ عبارت پڑھ دو کہ مجھے تو لگے کہ میں کسی سے کم شرائط مناظرہ طے کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے. نہیں پڑھا انہوں نے. اچھا، ایک نور عین روافظ ایک بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نور العین مصباحی ہیں مگر میں ان کو نور عین روافظ کہتا ہوں. تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے بغل میں. تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے لکھا ہے تو اس میں ایک حدیث پاک لکھی ہے تو یہی پڑھ دیجیے آپ. تو جب حدیث پاک انہی کا لکھا ہوا بھیجا تو بغل والے سے پوچھ رہے ہیں علیون پہ زبر رہے گا کہ پیش رہے گا. یعنی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے. بیٹھے کہاں ہیں؟ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے. علم اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. یوٹیوب سے اگر عالم بننا ہوتا تو ہم لوگ 10 سال 12 سال چٹائیاں نہیں گھستے. بہت مشکل فن ہے یہ. جب اس کے اصول آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا. ویسے تو بات کرنے کے لیے کوئی بھی کہہ دیتا ہے بھئی ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ کہیں گے یار مولانا لوگ ایسے، انجینئر صاحب مولانا لوگ ایسے. ڈاکٹر صاحب کو کبھی کہہ دیجئے یہاں آ کر کے 10 منٹ ذرا تقدیر پہ آپ گفتگو کر دیجئے، ہاتھ پیر ہلیں گے. ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیجئے کبھی آ جائیے بھئی کسی ایک مسئلے پر جو ہے وہ افضلیت پر یا کسی مسئلے پر آپ گفتگو کر دیجئے، ہاتھ پیر ہل جائیں گے. سب کا اپنا اپنا ایک فن ہے، ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا شعبہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ حلوہ اور گوبر ایک نہیں ہو سکتے نا. حلوہ حلوہ ہوتا ہے، گوبر گوبر ہوتا ہے. تو استاد محترم نے کہا بھائی اتنا پڑھ دیجئے تو بھی نہیں، وہ بھی ان کو وہ بھی نہیں آتا تھا. اب یہ بھی مناظرہ نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، یہ شرائط مناظرہ طے کر رہے تھے. اب اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ علی پہ زبر رہے گا کہ پیش رہے گا. ابھی یہ صرف شرائط طے ہو رہے تھے. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو انہی کے صدر تھے ان کو ہٹا دیا کہ بھئی تم اس قابل ہی نہیں ہو، جب مولانا ہی نہیں ہو تو شرائط مناظرہ طے کیا کرو گے. پھر وہ نور عین روافظ کو جو ہے وہ آگے کیا گیا. پھر نور عین روافظ جو ہے وہ بھی مارے جو ہے وہ جوش میں انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، نعوذ باللہ. اب منافق کی تعریف پوچھی گئی تو آئیں بائیں شائیں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے اسی میں. دیکھیں یاد رکھیں کہ کسی کا کفر جو ہے اس کے لیے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت کی دلیل کی ضرورت ہے، خبر متواتر کی ضرورت ہے. خبر احاد سے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. یہ اصول ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ کبھی اجتہاد رکھتے ہیں، کبھی میں نے سنا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہاد تھا. اجتہاد کیسا تھا؟ عنادن تھا. خطا جو ہوتی ہے وہ 2 طریق پر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عنادن، ایک ہوتی ہے اجتہادن. پھر اجتہاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہوتا ہے مقرر. اب یہ اصول چونکہ پتہ نہیں ہے تو جس کے جو دل میں آ رہا یاد رکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملعون اور جہنمی کہنے والا اہل سنت سے خارج ہے. اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. اب وہ جو لکھا ہے اس میں وہ لکھ کے پھنس گیا ہے. وہ تو میرے استاذ گرامی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا موٹا بچہ ہوں. وہ تو میرے استاذ گرامی کا مسئلہ ہے. وہ جو اس نے لکھا ہے نا، میں قسم کھا کے کہہ دوں آپ کو ممبر شریف پہ کہ روئے زمین پر 1400 سال میں کبھی وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم طالب علموں کے سامنے وہ ثابت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ استاذ مکرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن تان کرے یا ملعون کہے، جہنمی کہے، تو سرکار فرماتے ہیں کلب من کلاب الحاویہ، وہ عام بندہ نہیں، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میں ذکر رہا تھا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ علم ہوتا ہے. کسی کو یہ فن آ گیا کہ وہ تقریر کر لیتا ہے تو وہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے. اردو میں کتابیں آدمی پڑھ کے تقریر کرتا ہے.
کوئی جو ہے بہت اچھی نعت شریف پڑھ لیتا ہے، وہ ایک فن ہے نا، آواز اچھی ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ علم جو ہے وہ ان چیزوں سے تو نہیں آتا ہے، علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اصول سمجھ۔ ادلہ شریعہ 4 ہیں، یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی بات کرے، میں اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ادلہ شریعہ 4 ہیں، کتاب اللہ، کتاب الرسول، اجماع امت، قیاس شرعی، ٹھیک ہے، یہ 4 دلیل ہمارے یہاں معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، یہ 4 دلیل بس۔ تو اگر کوئی سنی ہو کے ایسی بات کرتا ہے تو وہ اپنا نام اہل سنت سے خارج کر لے، کیونکہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ سب رافضیوں کا طریقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مناظرے، شرائط مناظرہ میں یہ ہوا ہے۔ اچھا، جن کو ہٹایا گیا بیچ میں، تو جن کو ہٹایا گیا تو یوٹیوب پہ جو ہے مجھے بتایا گیا، لوگوں نے بتایا، اتنا چونکہ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں نہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی جو ہے بہت بڑا مناظر ہے، سب کو چیلنج کرتا رہتا تھا۔ اچھا، استاذ محترم جو ہے وہ ایک آیت قرآن کی پڑھتے تھے، جیسے وہ کچھ کہے تو استاذ مکرم ایک آیت پڑھتے تھے، وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ استاذ محترم یہی آیت پڑھیں، کہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کوئی جاہل تم سے بحث کرے تو کہہ دو سلام علیکم، یا تو میرے لیول کے آ جاؤ کہ بھئی آپ کم سے کم عالم ہو۔ اچھا، استاذ مکرم ایسے ہیں جن کی جو ہے 2 درجن سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ہزاروں ایسے شاگرد ہیں جو مدارس میں شیخ الحدیث کے پوسٹ پہ فائز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا علم ہوتا ہے۔ پھر وہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب کبھی اہل علم کے سامنے بیٹھے ہو گے تب سمجھ آئے گا علم کسے کہتے ہیں، ورنہ یوٹیوبر مولانا تو ہر گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہر گھر میں پیدا ہو گئے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدے خراب نہ کریں، اہل سنت کا جو موقف ہے بس اس کو لے کر کے چلیں، اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے، علم العقائد پر اتنا لکھ کر کے کتابیں دے دی ہیں کہ ہمیں مزید کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں امام اہل سنت کے علمی معاملات کے بارے میں، کہ ایک شخص نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، یہ مولانا کرامت اللہ صاحب، انہوں نے ایک استفتاء کیا کہ زید درود تاج وغیرہ پڑھنے کو شرک و بدعت کہتا ہے، درود تاج شریف، یہ ایک سوال کیا امام اہل سنت کی بارگاہ میں، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا والوبا وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلا شرک ہے، آپ صرف اسی ایک مسئلے پر جواب دے دیجئے۔ یہ ایک سوال گیا امام اہل سنت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت سرکار نے صرف اسی ایک سوال پر، میں نے کہا نہیں کہ ہم نے اور آپ نے پڑھا نہیں ہے، دور سے سن کے کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا باپ پیر ہے نا تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار 2-4 شعر میرے والد صاحب کے نام پہ لکھ دو، 2-4 قصیدے لکھ دو آپ۔ یہاں پہ استاد الشورا بھی موجود ہیں الحمدللہ، تو جناب اظہر اعظمی صاحب قبلہ، تو کہتے ہیں یار میرے والد صاحب کے شان میں 2-4 اشعار لکھ دیں، مگر اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کے والد دیکھیں علامہ نقی علی خان بہت بڑے عالم، تقی علی خان بہت بڑے عالم، سردار علی آپ نام اوپر چلے جائیں پڑھتے ہوئے بہت زبردست عالم، مگر جتنا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک شعر بھی والد کے نام پہ نہیں لکھا ہے، جتنا کلام لکھا ہے حضور کی ذات پر لکھا ہے۔ نواب رامپور نے کبھی کہا تھا نا کہ ایک آدھ شعر تو میرے بارے میں کہہ دے، نواب رامپور نے کہا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ پارے نا کو الٹا پڑھیں گے تو نان پارا، پارے نان اس کو الٹا پڑھیں گے نان پارا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ کبھی یوں کہتے ہیں کسی کی جے وجے ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔
میں تو اکثر بہت سالوں سے 15 سال سے یہاں امام ہوں، 16واں سال ہے یہ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کبھی آپ ان کا ہاتھ پکڑیں اور لے کے میرے پاس آئیں، اور فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں روڈ چھاپ لوگ، جو میں کہتا ہوں فتاوی رضویہ شریف اللہ کی توفیق سے فتاوی رضویہ شریف مکمل کم سے کم 15 مرتبہ تو میں ختم کر چکا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو لے کے آئیں، ان کے سامنے فتاوی رضویہ شریف میں رکھتا ہوں، آپ کو سب کو اوپن بات کرتا ہوں، میں 5 لائن کوئی پڑھ دے، صرف 5 لائن، اردو کی بات کر رہا ہوں میں، عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اردو کی بات کر رہا ہوں، آپ ایسی ذات پہ تنقید کر رہے ہیں، ایسی ذات پہ۔ میں آپ کو بتاؤں ایک جو ہے مسئلہ، یہ دیوبند کے عالم ہیں مولانا فخر الدین مراد آبادی، وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی، جب آپ پردہ فرما گئے اعلیٰ حضرت سرکار، تو کہتے ہیں ان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی، مگر ہمیں ان کی خدمت پر بڑا ناز ہے۔ اور کیا کہتے ہیں آگے لفظ سنیں، کہتے ہیں غیر مسلموں سے آج تک بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا بھر کے علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان کی ذات ہو سکتی ہے۔ کہتے تھے ہم اہل دنیا سے بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ پوری دنیا کے جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں اگر کسی کے ہاں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس، وہ مسلمان کی ذات ہو سکتی ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں، دیکھ لو مسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضا خان کی ایسی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں یکساں مہارت رکھتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ان کے دم کے ساتھ یعنی ان کے انتقال کے ساتھ ہمارا فخر بھی رخصت ہو گیا۔ ہم تو ہم ہیں، غیر بھی کہتے تھے کہ پوری دنیا کے علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہے تو وہ ذات امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی ہے۔ ایک دو نہیں، 10,000 صفحات پر ایک دن میں امام اہل سنت 56 صفحات لکھتے تھے، ہر دن ایک دن میں 56 صفحہ لکھتے تھے، اور 10,000 صفحات پر مشتمل صرف فتاوی رضویہ ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے جو حوالہ کتابوں کی دیا ہے وہ 2-4-10 کتابوں کا نہیں، صرف فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے جو کوٹ کیا ہے حوالے کے طور پہ 5,000 کتابوں سے حوالہ پیش فرمایا۔ اب حوالہ 5,000 کتاب کا وہی دے سکتا ہے جو اتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہو، اتنی کتابوں کو پڑھا ہو۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ صرف اسی ایک مسئلے پر امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھ دی، الامن والعلا، اور اس کتاب میں صرف اس مسئلے پر حوالہ جب دینے پہ آئے تو جانتے ہیں آپ، پڑھ لیجئے کہ صرف اسی ایک مسئلے پر 60 قرآن کی آیتیں پیش فرمائی ہیں، 60 قرآن شریف کی آیتیں پیش فرمائی ہیں، اور پھر جب حدیث پر قلم اٹھایا ہے، یہ طریقہ تھا امام اہل سنت کا لکھنے کا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا پہلے ثابت قرآن سے کرتے تھے، اور پھر حدیث پاک کا حوالہ جب لکھنا شروع کیا تو یہ 60 آیتیں ایک مسئلے پر، اور پھر جب حدیث لکھنا شروع کیا تو صرف اسی ایک مسئلے پر کہ حضور دافع البلا ہے، امام اہل سنت نے 300 احادیث طیبات سے ثابت فرمایا، 300 احادیث طیبات سے کہ حضور دافع البلا والوبا، پوری کتاب لکھی ہے الامن والعلا۔ تو امام اہل سنت پھر آپ دیکھیں جب منکرین ختم نبوت کا مسئلہ ہوا اس موضوع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے، دور تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس مسئلے پر امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اس دور کے لحاظ سے، تو آپ نے کتاب تصنیف فرمائی جس میں قرآن شریف کی دلائل دیے پہلے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، صرف اسی ایک مسئلے پر صرف ایک جز پر، ایک مسئلے پر 121 احادیث سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیں ان کو۔ پھر ایک سوال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر دلائل دیے جائیں۔ ایک مسئلہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں،
अब तो दौर बाबाओं का चल गया ना, जाहिलों का। अब तो ये है कि भाई जो बड़ा बाल कर ले, उंगलियों में जो है जितना अंगूठी पहन ले, तो फिर वो वली हो गया, नौज बिल्ला। अब तो विलायत ऐसी हो गई, लाल पीला काला पहनने से बंदा वली हो जाता है। बाल बड़े कर लो, 6 महीना नहाओ नहीं, रुमाल उमाल डाल लो, लाल पीला काला कर लो, भाई वो वली हो गए। इससे कभी विलायत होती थी? ये सब मक्कारी है, दज्जाली है, फितना है, फसाद है। अपने ईमान की हिफाजत करें आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें आप, सहाबे किराम को फॉलो करें आप, उनके बताए हुए तरीक़ पर अमल करें। एक साहब ने कहा ना कि भाई वो ये तसव्वुर में नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमने कहा कभी तसव्वुर में इस्तिंजा भी कर लें मैं, अगर बिस्तर ना गीला हुआ तो कहना फिर नमाज ही में तसव्वुर है सिर्फ। तसव्वुर में खाना भी खा लेना कि भाई हाँ हमने खा लिया है, फिर पता चलेगा भूख किसे कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज छोड़ी है? मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी है? खुलफाए राशिदीन ने कभी नमाज छोड़ी है? हमारे लिए कोई भी जाहिल हुज्जत है ही नहीं। याद रखें, किसी वली का भी कौल, एक उसूली बात अर्ज कर रहा हूं, किसी वली का भी कौल हमारे लिए शरई हुज्जत और दलील नहीं है। याद रखें, वो वली ये कामिल है, तब भी उसकी कोई बात हमारे लिए शरई हुज्जत और दलील नहीं है। उसकी बात तब दलील होगी जब वो शरीयत के मुताबिक होगी। दलील हमारे लिए 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत, कयास शरई, बस। ठीक है, बकिया कौन क्या कहता है वो सब छोड़े, वो जहन से निकाल दें। ठीक है, वो जहन से निकाल दें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हालात ये, एक बाबा साहब मेरे पास आए, मैं अर्ज कर दूं, तो वो कहने लगे कि मैंने कहा ना कि वो टोपी वोपी इतनी बड़ी होती है तो हमारी आवाम ये समझती है कि यार इसके पास इल्म भी बहुत होगा। भाई टोपी सर पे क्या है ये मत देखो, सर में क्या है। अब तो ये देखते हो सर पे क्या है, सर में क्या है ये देखा करो ना। तो वो भी पीर साहब हैं, तो वो एक साहब का मसला था, उनकी बीवी 2 साल 1.5 साल या 1 साल 3 साल ऐसे कुछ था कि नहीं आई है। तो पीर साहब मसला बता दिए कि भाई तुम तलाक हो गया है। हाँ बोले तलाक हो गया। तो वो आए मुझसे पूछे, तो हमने कहा भाई ऐसी तो बात नहीं है, तलाक नहीं हुआ है, 2 साल ना आए 3 साल ना आए, मगर इससे तलाक तो नहीं होता है। तो वो पीर साहब को पकड़ लाए। अब मैं देख रहा हूँ कि वो भी यहाँ बैठे हुए हैं जो सवाल किए थे। ठीक है, तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि मसला समझाना रहता है आपको बस। तो वो उनको पकड़ के लाए, तो वो मेरे पास बैठे। तो मैंने कहा कि कहने लगे ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि बाबा कहीं पढ़े हो आप? पहले जब बाबा बोलते थे हम लोग, मेरा बचपना यूपी का है, मैं एक गांव में पैदा हुआ हूँ, बलरामपुर ज़िला का हूँ। तो हम लोग बड़े बूढ़ों का बड़ा एहतराम करते थे और बाबा बड़ी इज्जत के साथ बोलते थे। बाबा हाँ इज्जत वाले, बुजुर्ग इज्जत वाले, सूफी साहब इज्जत वाले, है ना, ये सब अल्फाज हम लोग बोलते थे। आज लफ्ज़ बाबा जिसको बोला जाता, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात तो नहीं करता, मगर अक्सरियत ये है, बाबा उसे बोला जाता है जो नमाज से जिसका ताल्लुक ना हो, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हो, दिन रात गीबतखोरी करता हो, रूमों वूमों पे कब्जा कर लिया हो, उल्टा सीधा कर रहा हो, माले हराम कमा रहा हो, तो भी ये बाबा हो गए। ये वो मैं इसलिए सख्त बोलता हूँ कि मुझे इसकी परवाह नहीं रहती है कि कौन खुश हो रहा है कौन नाराज़ हो रहा है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरे आका मुझसे खुश हो जाए, बस। ठीक है, बस सिर्फ इतनी से परवाह रहती है। इसीलिए मैं अक्सर 15 साल से कहता हूँ कि वो मौलवी डरता है जिसको ये फिक्र हो कि भाई नजराना छूट जाएगा या दावत छूट जाएगी। मैं ना नजराने लेता हूँ ना दावत में कहीं जाता हूँ, मेरा कोई मसला ही नहीं इन चीज़ों से। मैं दीन सिखाने आया हूँ। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे पसंद ना हो सामने से हट जाए। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो मैंने कहा बाबा साहब ये कहाँ से आपने देखा? तो कहने लगे कि मैं पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा मेरे सामने तो ऐसे जुमले आप ना बोला करें, हाँ तो कहीं और बोलते हैं तो चल जाता है। तो मैंने कहा कि पढ़े हैं आप? मैं अगर आपको एक किताब दो, एक लाइन पढ़ दीजिए आप। तो बोले नहीं मैंने पढ़ा। मैंने कहा सिर्फ किताब का नाम बता दो, मैं इमामत छोड़ दूंगा। मैंने कहा सिर्फ किताब का नाम आप बता दें। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग पान पट्टी पे बैठ के पता नहीं क्या क्या करते होंगे, चूंकि है महाडा का मसला। तो कहने लगे मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने कहा आप कहाँ पढ़े वो छोड़ दीजिए, सिर्फ किताब का नाम बता दीजिए तो मैं इमामत छोड़ दूंगा। तो बड़ा परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए, मगर किताब का नाम याद नहीं आया।
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں، صرف اس مسئلے پر امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھ دی، کتاب کا نام تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ کتاب لکھ دی، اور اس کتاب میں اس مسئلے پر کہ حضور افضل المرسلین ہیں، امام اہل سنت نے 100 احادیث طیبات سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور افضل المرسلین ہے، افضل المرسلین ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ وقت ہو گیا تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت ہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ چونکہ 2-3 منٹ اور بچا ہے، ایک بات پہ ختم کرنا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بھی عالم نہیں، یوٹیوب پہ ان کے فالوور ہیں، وہ بھی الٹا سیدھا بکتے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں، یہ حالانکہ موضوع میرا یہی تھا۔ آج میں نے سوچا تھا امام اہل سنت کنز الایمان کی نظر میں، مگر وقت ہو گیا۔ تو ایک صاحب نے کلپ بھیجا، اب وہ انجینئر صاحب ہے بیچارے، عربی آتی نہیں بالکل، اب وہ پڑھتے ہیں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ آپ لوگ کسی کے فالوور زیادہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کو آفر کیا کہ آپ ادھر کے نبی ہو جائیں، میں ادھر کے ہو جاتا ہوں، یا 50-50 کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، میں حقیقت میں نبی ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ پردہ فرما جائیں تب میں کروں۔ سرکار نے فرمایا بھائی جب تو کذاب ہے اور میں نبی ہوں تو یہ تو مان ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہیں جنگ یمامہ میں جب وہ آیا، یہ جو فالوور کی بنیاد پہ آپ فالو کر لیتے ہو، یہ دیکھا کرو صحیح ہے یا غلط، یہ دیکھا کرو اصول سے۔ تو جنگ یمامہ میں 40,000 فالوور اس کے ساتھ میں تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس پاک باز دور میں، اور اس پاک دور میں وہ نبی بولا میں نبی ہوں، اس کے فالوور 40,000 لوگ جنگ یمامہ میں آئے تھے اس کے ساتھ میں لڑنے کے لیے۔ تو یہ کسی کے 10-20-50,000 فالوور ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں یار وہ حق پہ ہوگا، ایسی بات نہیں، ایسا ہے تو مسلمہ کذاب کو آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کو دیکھ لیں آپ، 22,000 کا لشکر تھا، یہ سب 72 تھے، تو کیا عدد کی بنیاد پہ یہ تمیز کریں گے کہ کون حق پر تھا؟ حق پر امام حسین تھے، حق پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عرض کرتا ہوں انجینئر صاحب کا بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ان کا بھی وہ کہہ رہے تھے اعلیٰ سرکار نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں عفریت کا معنی جو ہے خبیث جن کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اصول کے خلاف ہے، اصول تفسیر کے خلاف ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے۔ آپ انجینئر صاحب ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت ہونا ضروری ہے، اور وہ کوئی ہے نہیں، اور وہ کوئی ہے نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر جیسے وہ دن میں ایک ہے نا پرندہ جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، چمگادڑ، چمگادڑ کو دن میں نہیں دکھائی دیتا نا، تو اب اگر وہ کہے آپ سے کہ سورج نہیں ہے تو کس کی خطا ہے بتائیں آپ؟ وہ چمگادڑ کی، بھائی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے، نابینا ہو گیا ہے، وہ اس کی خطا ہے، اس کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یہ لوگ چمگادڑ لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ عفریت کا معنی انہوں نے کیا ہے، وہ غلط کر دیا ہے۔ جناتوں پر جتنی کتابیں لکھی گئی اللہ کی توفیق سے تقریباً 25 سے 27 کتابوں کا جو جناتوں پر لکھی گئی ہیں میں نے مطالعہ کیا، صرف جو جناتوں پر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے لوگ محدث انہوں نے لکھا ہے۔ یاد رکھیں عفریت کا معنی اعلیٰ حضرت نے خبیث جن کیا تو اس پر اس کو تہش آ گیا کہ اعلیٰ حضرت نے غلط ترجمہ کر دیا۔ اب جاہل کو یہ بھی نہیں پتا، عربی آتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو صرف جن ہو اس کو جن کہتے ہیں، میں اقسام آپ کو بتاتا ہوں۔ جو صرف جن ہو اس کو جن کہتے ہیں، جو گھروں میں رہتا ہے بسیرا کہتا ہے، اسے غارم کہتے ہیں جناتوں میں سے۔ اگر اس میں خباثت آ جائے تو اسے شیطان کہتے ہیں، اور اگر خباثت اس کی بڑھ جائے تو اسے مارد کہتے ہیں۔
اور اگر خباثت بہت ہی زیادہ بڑھ جائے تو اس کو عفریت کہتے ہیں۔ چونکہ آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی ہوگی اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں آپ۔ قرآن پاک کے مفردات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے المفردات فی غریب القرآن، انجینئر صاحب کو کتاب کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے۔ قرآن میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اس میں ہے علامہ راغب اصفہانی کی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں امام راغب اصفہانی، العفریت من الجن هو العارم الخبیث، لکھتے ہیں کہ عفریت کا معنی یہ ہے خبیث جن۔ تو کہتا ہے بھئی کسی نے نہیں کہا ہے، یہ امام راغب اصفہانی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3423 سے سرکار نے فرمایا ان عفریتا من الجن، ایک جن رات کے وقت میرے پاس آیا تاکہ وہ میری نماز خراب کر دے۔ عفریت تھا وہ، شیطان تھا وہ، حضور نے فرمایا ہے یہ۔ پھر السنن الکبریٰ امام نسائی حدیث نمبر 10726، وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن آیا، وَجَعَلَ الْإِفْرِيدُ يَدْنُو وِازْدَادُ قُرْبًا، اور وہ سرکش جن سرکار کے قریب ہو جاتا، یعنی وہ آپ کو اذیت پہنچانا چاہتا تھا، تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، وہاں بھی عفریت کا معنی ہے شیطان، خبیث جن۔ اور پھر ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں 3423 حدیث نمبر ہے، عفریت کا معنی لکھتے ہیں، کہتے ہیں عفریت کا معنی ہے خبیث جن۔ محدث ابن حجر عسقلانی نے تفسیر طبری میں مجاہد تابعی نے عفریت کا معنی کیا ہے مارد من الجن، عفریت کا معنی ہے سرکش اور خبیث جن۔ تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے قال عفریت اے خبیث مارد، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ عفریت کا معنی خبیث جن ہے۔ اب آپ اگر چمگادڑ ہو اور آپ کو سورج نہیں نظر آتا ہے تو کم سے کم کسی سے پوچھ لیا کرو، سورج کا انکار نہ کیا کرو، اعلیٰ حضرت پہ تنقید نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت کے غلام آج بھی اس روئے زمین پر زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے اعلیٰ حضرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔